الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدر مجلس، حكم صاحبان، محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے حوض کوثر کا مختصر تعارف۔ پیارے بھائیوں، حوض کوثر کے متعلق ہمارے عام مسلمان اور نوعمر بچے کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اعمال تولنے کے لیے میزان یعنی ترازو بھی لگایا جائے گا اور ماحول اس قدر ہولناک اور بھیانک ہوگا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آپ برسا رہا ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے پسینے ہو رہے ہوں گے۔ کہیں کسی جگہ آرام و راحت اور سائے کی جگہ نہیں ہوگی سوائے رب ذوالجلال کے سائے کے، جو اپنے خاص و خاص بندوں کو عطا فرمائے گا۔ عدالت کے خوف سے سب لوگوں کا تہپانی ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں بنے گا۔ اس وحشتناک ماحول میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چشمہ آب حیات عطا فرمایا جائے گا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی لمبی چوڑی مسافت والا حوض اسے جنت کی نہر الکوثر سے 2 نہروں کے ذریعے بھرا جا رہا ہوگا۔ اس کا پانی دیکھنے پر اس قدر دلکش کہ دودھ سے زیادہ سفید اور لذت و توانائی میں شہد سے بڑھ کر ہوگا۔ نیک بختوں کی قیامت کے لیے اس میں پیالے رکھے ہوں گے جن کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کی مانند ہوگی، اور ان کے میزبان ہوں گے ہمارے دلوں کے بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سعادت مند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں کوثر نصیب ہو گیا، وہ بھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور پھر جنت میں داخلے کے سعادت پائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، یہ نعمت ان سعادت مند لوگوں کے حصے میں آئے گی جن کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزری ہوگی اور جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق اور عمل بھی صحیح سنت کے مطابق ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے کہنے کو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مگر ان کے حقوق فرائض سے غافل رہے، من مرضی کی زندگی گزاری، فسق و فجور اور بدعات سے آلودہ ہوئے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے بعد نشانات بھی ہوں گے، اس لیے وہاں جناب کے حوض کی طرف جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر جامع کوثر دینا چاہیں گے مگر اچانک ان کے سامنے اللہ کے فرشتے اور داروغے آ جائیں گے اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، مگر فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، انک لا تدری ما احدث بعد، آپ کو کیا خبر کہ لوگ آپ کے بعد کیا کچھ نئے نئے کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان سے اپنی بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار فرمائیں گے اور کہیں گے فسحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔